ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ امت جب ایک تھی، جب آپس میں کوئی پھوٹ نہیں تھی، رائے اس وقت بھی الگ الگ تھی، نماز پڑھنے کے طریقے خود اس وقت بھی الگ الگ تھے، بہت سے مسائل میں رائے الگ الگ تھی، لیکن امت بالکل ایک تھی۔ کوئی انسان یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرا خاندان، میری پارٹی، میرا گروہ، میری جماعت، میرا مسلک، میرا علاقہ، میری برادری، صرف یہ دیکھتا تھا کہ میرے اللہ اور میرے آقا محمد الرسول اللہ کیا چاہتے ہیں۔ امت تبھی بنتی ہے دوستو جب ہماری تمام وفاداریاں اللہ کے دین کے ساتھ ہو جائیں، اپنے رب اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے ساتھ ہو جائیں، تبھی امت بنتی ہے۔ جب ہماری تمام وفاداریاں حق اور سچائی کے ساتھ ہو جائیں، جو ہم کو نظر آئے کہ یہ حق ہے ہم اس کا ساتھ دیں، چاہے ہمارے گھر والے کچھ دوسری رائے رکھتے ہوں، چاہے ہمارے اپنے لوگ کچھ اور رائے رکھتے ہوں، لیکن جو حق اور سچ کا ساتھ دینا یہ کلمے کا بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی شخص بھی اگر کسی دوسری قوم کو، برادری کو، ذات کو، علاقے کو غیر سمجھتا ہے، دوستو وہ امت کو چھری سے ذبح کرتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رویے سے کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج میں کھل کر ایک بات کہوں کہ جب آج سے 12 سال پہلے میں لکھنؤ اور یو پی سے اٹھ کر یہاں آیا، اللہ جانے کیا میری تقدیر میں لکھا گیا کہ میں یہاں آ گیا، جبکہ اس علاقے کو میں جانتا بھی نہیں، نام بھی نہیں سنا تھا، اور بصیرہ کرنے کے ارادے سے کہ یہاں کچھ کام ہو، تعلیم کا، تربیت کا، اصلاح کا، تو مجھ سے کچھ بہت مخلص اور باخبر لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس علاقے کے لوگ آپ کو یہاں پنپنے اور رہنے نہیں دیں گے، اور آگے بہت تفصیلات ہیں۔ چونکہ بچپن سے میری تربیت اس طرح ہوئی کہ یہ سب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو میں نے سمجھا کہ شاید اس علاقے کے غیر مسلموں کی طرف ان کا اشارہ ہے، کہ شاید اس علاقے میں کچھ تشدد زیادہ ہے، تعصب زیادہ ہے، شاید اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرا تو حال یہ ہے کہ میرا ٹوٹا پھوٹا جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ مسلمانوں میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر رہا ہوں، اور مسلم برادران وطن میں بھی جو ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں۔ میرا تو اچھا خاصا تعارف ان کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ ان سے بھی میری دوستی ہو جائے گی، آپ گھبرائیں نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کے بارے میں ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارا اشارہ تو اس طرف ہے کہ آپ یو پی کے ہیں، یہ کوکن کا علاقہ ہے، یہ آپ کو برداشت نہیں کرے گا۔
اللہ کا شکر ہے میں نے کہا انشاءاللہ. جانتے ہو مجھے کوکن کی تاریخ میں نے پڑھی ہے, مجھے اس علاقے سے شدید محبت ہے. صحابہ کے قدم سب سے پہلے یہیں آئے تھے. کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کے قدم سب سے پہلے تھانے کے علاقے میں آئے اور پھر گجرات کے علاقے میں آئے. اور مجھے بچپن سے کوکن سے گجرات سے محبت ہے. مولانا یونس صاحب اللہ ان کو کے درجے بلند کرے, وہ 2 مرتبہ نظام الدین مرکز میں انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ کو تو ہمارے علاقے کوکن میں ہونا چاہیے. یہ ان کی کرامت ہے. 2-4 واقعات کی وجہ سے لوگ سب کے بارے میں بری رائے بنا لیتے ہیں اور آدمی متاثر ہو جاتا ہے. نہیں, بالکل نہیں. دنیا کے اکثر لوگوں میں کوئی برائی نہیں ہوتی. 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو ابھار دیتے ہیں اور وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اپنے خاندانوں اور گھروں میں بھی ہم کو نہ جانے کن حالات سے بسا اوقات گزرنا پڑتا ہے. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ. نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ.